الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. صدق اللہ العظیم. انتہائی واجب الاحترام، قابل قدر، قابل عزت سامعین کرام، آج اس بزم متکلم اسلام میں آفتاب نبوت پر چند ایک باتیں آپ کی سماعت کی نظر کروں گا. میرے دوستو، پاک پیغمبر کے حسن و جمال کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کی آنکھوں کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کے سینے کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کے جسم اطہر کا تذکرہ کرنا، ارے پاک پیغمبر کے چہرے مبارک کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کے ہرے ہونٹوں کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کی مسکراہٹ کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کی سیرت کا تذکرہ کرنا، پاک پیغمبر کی صورت کا تذکرہ کرنا، حتیٰ کہ حضور کی ایک ایک بات کو صحابہ نے اپنے تصور کے مطابق، اپنے تخیل کے مطابق جتنا سمجھا بتلا دیا. صدیق جتنا نبی کو سمجھ سکے اتنا صدیق نے بتلا دیا، فاروق جتنا نبی کو سمجھ سکے فاروق نے بتلا دیا، عثمان جتنا نبی کو سمجھ سکے بتلا دیا، علی جتنا نبی کو سمجھ سکے بتلا دیا، حتیٰ کہ تمام صحابہ اپنے ذوق کے مطابق جتنا نبی کو سمجھ سکے بتلا دیا. اما عائشہ فرماتی ہیں، ایک میرا آفتاب ہے، ایک آسمان دنیا کا آفتاب ہے. میرا آفتاب آسمان والے آفتاب سے کہیں بہتر ہے. آسمان والے آفتاب کو دیکھو گے آنکھوں میں درد شروع ہو جائے گا، میرے آفتاب کو دیکھو گے محبت، راحت اور سکون میں دیکھتے چلے جاؤ گے. حضور کو سورج سے تشبیہ دینے کی وجہ حکیم الاسلام قاری محمد طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب آفتاب نبوت میں لکھتے ہیں، اللہ نے آسمان والے آفتاب کو پیدا کیا، زمین والے آفتاب کو پیدا کیا. آسمان والے آفتاب کا دائرہ بھی مقرر ہے، زمین والے آفتاب کا دائرہ بھی مقرر ہے. آسمان والا آفتاب، اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے، تکلیفیں نہیں ہے، مشکلات نہیں ہے. زمین والا آفتاب، اس کے راستے میں رکاوٹ بھی آئے گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، مشکلات بھی آئیں گی، ستایا بھی جائے گا، مگر وہ سورج اپنے راستے سے نہیں ہٹے گا، اپنے دائرے سے نہیں ہٹے گا، ہر مقصد پہ چلتا رہے گا، ہر دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے، ہر رکاوٹ کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. دوسری وجہ حضرت ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں لکھتے ہیں، آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد سورج چلا جاتا ہے، ارے آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد روشنی پیدا ہو جاتی ہے، آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد ڈاکوؤں اور چوروں کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب پاک پیغمبر کی نبوت کا سورج چمکا، تمام انبیاء کی شریعت منسوخ ہو گئی، ان کی احکامات ختم ہو گئے. حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اپنی کتاب سیرت رسول میں لکھتے ہیں، نبی کی آمد سے پہلے جو ظلم تھا، بے حیائی تھی، بدکاری کا راستہ، بے حیائی کا غلبہ تھا، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. پاک پیغمبر کی نبوت کی شعاع دنیا پر پڑی، دنیا کے نقشے کو بدل دیا، کلچر کو بدل دیا، ثقافت کو بدل دیا، تہذیب کو بدل دیا، معاشرے کو بدل دیا، ذہنوں کو بدل دیا، عقیدوں کو بدل دیا، ارے عبادتوں کو بدل دیا، بازاروں کو بدل دیا، کاروباروں کو بدل دیا، لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا. جب یہ شعاع بیوہ عورت پر پڑی اس کو مقام مل گیا، جب یہ شعاع بچیوں پر پڑی ان کو مقام مل گیا، جب یہ شعاع قاتل پر پڑی
عادل بن گیا جب یہ شوئے کیسر و کسرا کے ملات پر پڑی اس کے خزانے گرتے نظر آئے جب یہ شوئے مجوسیوں کی عبادت گاہوں پر پڑی ارے ان کے آنکھ کو بجھا دیا جب یہ شوئے ابو بکر پر پڑی صدیق بن گئے عمر پر پڑی فاروق اعظم بن گئے جب یہ شوئے عثمان پر پڑی ذوالنورین بن گئے جب یہ شوئے علی پر پڑی حیدر کرار بن گئے جب یہ شوئے حسن و حسین پر پڑی جنتی جوانوں کے سردار بن گئے جب یہ شوئے عبداللہ ابن عباس پر پڑی مفسر قرآن بن گئے جب یہ شوئے جماعت صحابہ پر پڑی سارے کے سارے صحابہ معیار حق بن گئے ہدایت کے سر چشمے بن گئے ارے سارے کے سارے صحابہ جنت کے وارث بن گئے حتیٰ کہ جہاں پر بھی پاک پیغمبر کی نبوت کی شوئے بڑھتی گئی ظلم ختم ہوتا گیا بے حیائی ختم ہوتی گئی بدکاری ختم ہوتی گئی نفرتیں ختم ہوتی گئی حتیٰ کہ پوری کائنات کو روشن کر کے مزین کر کے پیغام دے دیا نہ جب تھا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد و مالی نبی